اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا لیول 5 کا لیکچر نمبر 11 ہے، اور لیکچر نمبر 11 میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو پورشن میں پورے لیکچر کو دیکھتے ہیں۔ پہلا پورشن ہمارا قرآن کریم کا ہوتا ہے اور دوسرا پورشن ہمارا گرامیٹیکل پورشن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے پورشن میں ہم جو ہے نا وہ پہلا جو سپارہ ہے اس کے آخری پاؤں کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ 18واں پیج ہے، 18ویں پیج کا تیسرا اشارہ ہے، اور پچھلی آیتوں سے اس کے تعلق کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم کی فرما برداری، ان کے خلوص کی جانب متوجہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان کے ایمان و عقیدہ اور کامل اطاعت و فرمانبرداری کی بنا پر دنیا بھر میں امامت سے نوازا۔ بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اس لحاظ سے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان آیات میں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جی، یہ آیت مبارکہ ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے اس لیکچر کے اندر، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے بات پہ شروع کی ہے، جو کہ ان کا دعویٰ تھا بھائی ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب کبھی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، کسی بھی بات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس پہ پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے بھی پھر ابراہیم سے کہا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے لوگوں کا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے آگے سے کہا میری اولاد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے اولاد کو بھی ملے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالم لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد نارمل ظلم بھی ہے۔ تو گویا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے امام میں نے آپ کو بنایا، آپ کی جو ہے نا وہ اولاد سے بھی بناؤں گا ضرور، لیکن ظالم اگر کوئی ہوگی اولاد آپ کی تو میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان، اللہ کے کامل فرمانبردار بندے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی بہت ساری مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مشکل حالات اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ آزمائش پہ کامیاب ہوئے، اپنے والد سے جدا ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، صحرا، پہاڑ، وادیوں کا سفر کر کے مکہ کی جانب ہجرت کی، اپنے چھوٹے بچے کو وہاں چھوڑ کے آئے بیابان جگہ پہ، اور پھر دوسری جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت سارے اس طرح کے ایشوز کو انہوں نے ڈیل کیا اور چیزوں کو انہوں نے فیس کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جتنی بھی باتیں تھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ مثال قائم کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رہتی دنیا تک ان کے نام کو رکھا بھی۔ جناب سعد بن ابی وقاص سے ایک حدیث مبارک ہے ترمذی میں 2398 نمبر پہ کہ میں نے عرض کیا اللہ کے وسلم سے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں جو ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی وہ آزمائشیں اس کے گناہ کو معاف کرنے کا کیا بن جاتی ہیں؟ ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھنی تھی، اس میں اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلمہ کی جمع کلمات ہے، امام جو ہے اس کی جمع ائمہ ہے، ذریہ کی جمع ذریات ہے، چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ذریہ تائے تانیث ہے تو اسی اس لحاظ سے پھر الف تا کے ساتھ جمع آتی ہے۔ عہدی کی جمع عہود ہے، اور تین حروف والے صیغہ من افعال میں جعل یجعل، فعل فتح یفتح کے وزن پہ، اور عاہد یعہد، عاہد یعہد، احد، عاہد، معہود اور عہد، یہ سمیع اسموں کے وزن پہ ہے۔ ظلم یظلم، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ضرب یضرب کے وزن پہ آ گیا۔ تین حروف والے کمزور افعال میں قال یقول قل، یہ بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ نال ینال نل، یہ آپ نے جو ہے نا وہ
پہلے میرے خیال سے شاید یہ لفظ آپ نے نہیں پڑھا، نال ینال نل، نائل منول اور نیل، اس جو ہے نا وہ خاف ہے، خاف کے وزن پہ۔ اس کے بعد آگے آپ کا ابتلا، ابتلا یبتلی، اختلف یختلف کے وزن کے اوپر ہے، یہ کمزور ہے، اس وجہ سے مکمل پراپر ویسا جملہ نہیں ہے۔ فَأَتَمَّهُنْ، اتم یتم کے وزن کے اوپر ہے، اتم یتم، اسلم یسلم کمزور ہے، اس وجہ سے وہ پراپر نہیں ہے۔ چوتھی جوڑی کا تعارف، جو تعلق کی جوڑی ہے وہ آج آپ پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ حروف سے الفاظ بنانا، اور نحو جو ہے الفاظ سے جملے اور جوڑیاں بنانا۔ جملوں میں 4 اقسام آپ پڑھ چکے ہیں، جملہ اسمیہ، فعلیہ، ان اور کانا کی بہنیں، اور پھر 4 جوڑیوں میں آپ نے حرف جر کی جوڑی پڑھی، صفت کی جوڑی پڑھی، اب جو ہے اشارے کی جوڑی جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں لاسٹ ٹائم سے۔ آج آپ تعلق کی جوڑی کو ذرا دیکھ لیں گے، اور ان کی جو ایگزامپلز ہیں یہ آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ حالت رفع نصب جری میں آتے ہیں۔ آج کے وہ سبق میں 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی سیکھیں گے ہم، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ ایک تعلق کی جوڑی ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ اس گھر کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ یہ تعلق کی جوڑیاں ایسے ہوتی ہیں، جیسے عبید اللہ، عبد اللہ، ٹھیک ہے، صفیح اللہ، نجیب اللہ، ٹھیک ہے، سیف اللہ، یہ ساری تعلق کی جوڑیاں ہیں۔ تو یہ جوڑی جو ہے وہ یہ کس کا، کس کا یعنی کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بہت سارے نام اسی وزن پہ آتے ہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، نصیر الدین، دین کا مددگار۔ تو یہ اس طرح کی جتنی بھی جوڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ تعلق کی جوڑیاں ہیں۔ بیت زید، زید کا گھر، ٹھیک ہے، زید کا کے جس کے اندر معنی پایا جاتا ہے نا عمومی طور پہ، وہ تعلق کی جوڑی ہوتی ہے، جیسے قوم ہود، ہود کی قوم، ٹھیک ہے، رب محمد، محمد کا رب، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا آئیں، ذرا کمنٹ باکس میں اور ذرا آنسر دینا سٹارٹ کریں اپنا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں چوتھی جوڑی کیا ہے؟ تعلق کی، اشارے کی، جر کی، صفت کی، وچ از ویری ایزی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تعلق کی جوڑی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جواب اے بالکل درست ہے۔ اور تعلق کی جوڑی میں دوسرا لفظ ڈیش سوال کا جواب ہے، کس کا ہے؟ میں نے جو پوچھا ہے کس کا ہے، جی بھائی، تو یہ جواب کس کا ہے، یہ سی کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈی دے، ابھی بھی یار لوگ ڈی دے رہے ہیں، حیران کن بات ہے، لبنہ اور ہیرا نے ڈی دیا ہوا ہے۔ ڈی تو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں، کون سا، اس کا جواب پڑھ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کا، میں نے جواب بھی دیا ہے، پھر بھی آپ لوگ آنسر نہیں کر رہے، مرضی ہے۔ تعلق کی جوڑی کی مثال کون سی ہے؟ اے بی سی ڈی، جی بی، بی ہے جی، دین اللہ، اللہ کا دین، باقی سب میں ایسی کوئی جوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولد صالح، یہ موصوف صفت ہے۔ ذالک البیت، یہ آپ کا اشارہ مشارہ ہے، اور مشار الیہ، اور فی البیت، یہ آپ کا جو ہے وہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق کی جوڑی والے جملے میں پہلا لفظ اور دوسرے لفظ پر کون سی حرکت آئے گی تعلق کی جوڑی والے میں؟ یہ بھی ذرا سمجھ لیں، پہلے جو آپ کا ہوگا نا اس پہ پیش آئے گی، اور دوسرے والے میں ہمیشہ زیر آئے گی، یہ چیز دوسرے والے جو ہے نا وہ اس کا زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا اس لیے میں نے بتا دیا، پہلے لفظ پر پیش اور دوسرے پر زیر، جیسے نصیر الدین، عبداللہ، بیت زیدن، تو یہ سی، یہ اے بی سی 3 جواب ہیں اس کے، سوری بلکہ 3 دین کی مدد کرنے والا ہے، تو یہ صرف جو آپ کا ہوگا نصیر الدین، یہ جواب ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آنسر دیکھ رہا ہوں، بتاتے جائیں۔ حل کذبت قوم ہود الرسول، کیا قوم ہود نے رسولوں کو جھٹلایا؟ کیسے جواب دیں گے آپ؟ پہلے یہ سوچیں کہ کذبت یہ جو ہے نا وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ماضی ہے، تو جواب بھی ماضی میں ہوگا نا۔ نمبر 2، جیسے ابھی تکذبو نیچے ڈی میں دیا ہوا نا، تو بھائی تکذبو ہم تو نہ ہم تکذبو لے سکتے ہیں، نہ ہم بی کا آنسر لے سکتے ہیں، تو 2 آنسر رہ جائیں گے، اے اور بی۔ اب یہ سوچیں کہ کذبت جو ہے نا وہ غائب ہے، تو جواب غائب میں ہی آتا ہے نا، غائب کا جواب ہمیشہ غائب میں آتا ہے، تو پھر کذبت ہی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اے اور سی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اے تو جواب پورا ہے ہی نہیں، رسولہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جملہ پورا نہیں ہے، تو آپ نیچے والا لیں گے یعنی کہ سی، تو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ سی ہے نا۔ یہ اس طرح آپ کیٹیگرائز کریں، یا چونکہ آپ کا جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ کے لیے ذرا، اب یہ چونکہ لیول 5 میں آپ اس طرح پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ کوئی میں تھوڑی دقت بھی ہو سکتی ہے اس لحاظ سے، اس کا آلریڈی بنا بھی ہوا ہے نا۔ حل یرحمکم رب العالمین، ٹھیک ہے، حل کیا، یرحمکم، کیا
تم پہ رحم کیا جہانوں کے رب نے. کیسے جواب دیں گے آپ؟ تم سب پہ فعل مضارع ہے، جواب مضارع میں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر حاضر ہے تو جواب متکلم میں ہوگا. تو میں گیمنگ کیڈ، شکیلہ احمد، لبنہ غزل، ہیرا عمران سے متفق ہوں، تو اس کا جواب ڈی ہے. حل عبداللہ صادق. اب یہاں پہ دیکھیں کیا عبداللہ سچا ہے؟ کیوں بھائی؟ جواب کیسے دیں گے؟ جواب آپ ڈی، اتنا صاف ستھرا آپشن بن رہا ہے اس کا. گیمنگ کڈ نے جواب دیا ایس، تو انشاءاللہ آئندہ سے ایس کا آنسر بھی ہم لیا کریں گے. بھائی ایس کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ قرآن سے سر ہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، 2 دفعہ آیا ہوا نا اس لیے. قرآن سے مثالیں: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں رسول پہ تو چلو ٹھیک ہے، اس طریقے سے آ گیا جو اعراب پیچھے کے مطابق ہے، لیکن لفظ اللہ ہمیشہ کیا آ رہا ہے؟ زیر کے ساتھ آئے گا، یعنی جو بھی اس کے بعد جو آئے گا نا وہ ہمیشہ اس کے نیچے زیر آئے گی. اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ترجمہ کیجئے جی. محمد رسول اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اے بی سی ڈی. سی اے ہے سر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زبردست، آپ نے جو سی بتایا آپشن بہت زبردست بتایا. اے اے اس کا آپشن ہے. آخری یہاں پہ تو ترجمہ ہے نہیں، بیچ میں عربی ہے نہیں اس کی. اذا جاء نصر اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اے بی سی ڈی. اے تو کٹ جائے گا چونکہ اس میں اذا کا ترجمہ ہی نہیں ہے. سر سی ہوگا. ہاں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. دعا کیجئے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت